بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مقدس مقامات کے ساتھ محمد اصغر یزدانی آپ کی خدمت میں حاضر، اور آج مکہ کے حوالے سے ہماری کوشش ہے کہ آخری پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مکہ کی یعنی خانہ کعبہ کی تعمیری مراحل جو ہیں وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے۔ حجر اسود پہ کون کون سے ادوار گزرے اس کو بھی ہم نے کسی حد تک آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ فی ہے آیات بینات، اس میں آیات بینات ہیں اور مقام ابراہیم ہے۔ انتہائی اختصار کے ساتھ ان مقدس مقامات میں سے کچھ کا ذکر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا۔ مکے میں کچھ اور چیزیں بھی ایسی ہیں، کچھ اور بھی مقدس مقامات ہیں، کچھ مسجدیں ہیں کہ جو تاریخ جو سابقہ ہے اس کی طرف ہمارے ذہن کو لے جاتی ہے۔ ان میں سے ایک مسجد جن ہے۔ مسجد جن بھی اللہ کے اس گھر کے قریب ہی یہ مسجد ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ سورہ جن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی تھی۔ یعنی چونکہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ پہ موجود تھے جب سورہ جن نازل ہوئی، اور بعض علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پہ جنوں نے بیعت کی تھی۔ اس لیے کہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ نبی صرف انسانوں کے لیے نبی بن کے نہیں آئے تھے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جنوں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کیا تھا، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کی تھی، اور جس طرح پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کی ہدایت کی، اسی طرح میرے پیارے نبی نے جنوں کی بھی ہدایت فرمائی۔ ہر وہ مکلف کے جو اللہ کی طرف سے جسے حکم شرعی کے لیے تکلیف جس کے ذمہ قرار پائی، اس ہر ایک کے لیے نبی ہیں میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہی وجہ ہے کہ مذہب آل محمد میں اس بات کو بیان کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور یقیناً سچ کہا جاتا ہے کہ بعد از نبی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین بھی وہی ہے کہ جو انسانوں کے لیے بھی ہدایت کا ذریعہ ہو، اور انسانوں کے ساتھ ساتھ جن بھی اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ وہ شخص کہ جو جنوں کے لیے ذریعہ ہدایت نہیں اور جنوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ حقیقی جانشین نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مسجد، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد رایا۔ مسجد رایا بنیادی طور پہ علم کو کہتے، پرچم کو کہتے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے والے کفار و مشرکین کی بدبختیوں اور ان کی زیادتیوں کی وجہ سے حکم خداوندی سے مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے، اور جب پیغمبر گرامی مدینہ تشریف لے گئے تو پھر ان بدبختوں نے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے، پیغمبر گرامی کا وہاں پہ بھی پیچھا نہ چھوڑا، اور وہاں پہ بھی جا کے پیغمبر گرامی کو اذیتیں دیتے رہے۔ مختلف قسم کی جنگیں، کبھی بدر، کبھی احد، کبھی خندق، مختلف جنگیں وہاں پہ جا کے لڑتے رہے۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں جی، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. کون جی، کہاں سے؟ جی میں کا حسین بات کر رہا ہوں نیوالی سے. جی مجھے پوچھنا ہے کہ بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ بنت علی علیہ السلام کی زیارت مبارک کہاں پر ہے؟ ٹھیک ہے جی. کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینے میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیا، مختلف قسم کی جنگیں لڑتے رہے، لیکن بالآخر بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب با وفا کی محنت و کوشش سے جب اسلام پوری طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے دلوں پہ اس کی دھاک بیٹھ گئی، تو لوگ فوج در فوج جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے. آخری موقع فتح مکہ کا تھا. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے اپنے پیارے صحابہ کے ساتھ مکہ تشریف لائے. ظاہر ہے کہ وہ گھر جس سے نکالا گیا تھا، اب جب دوبارہ اس جگہ پہ فتح مندی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے لیے پیغمبر گرامی اور آپ کے صحابہ با وفا آئے، تو جس جگہ پہ آپ نے آ کے علم جو ہے وہ لگوایا تھا، اس جگہ پہ ایک مسجد تھی کہ جس کو مسجد رایا کا نام دیا جاتا ہے. یہ مسجد جو ہے وہ مسجد الحرام پر بازار عطارین کے شروع میں ہی واقع ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پیغمبر گرام نے اپنا علم جو ہے وہ نصب کروایا تھا. ایک اور مسجد جسے مسجد البیت کہا جاتا ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ جو ہے وہ بیت رضوان ایک بہت معروف جو ہے وہ واقعہ بھی ہے، اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی تھی. یہ تقریباً کوہ ہجون کے نیچے مقام عقبہ پر واقع ہے، اور اس جگہ پہ بھی مسجد جو ہے ہوا کرتی تھی کہ جس کو مسجد البیت کہا جاتا تھا. مسجد بلال، ایک مسجد جس کو مسجد بلال کے نام سے کہا جاتا تھا، یہ مسجد کوہ ابو قبیس کے اوپر واقع تھی. کوہ ابو قبیس جو ہے یہ تاریخ میں ایک تاریخ مکہ جب بھی بیان کی جائے تو یہ کوہ ابو قبیس جو ہے اس کا ذکر بہت زیادہ تاریخ میں ملتا ہے مختلف موقعوں پہ. پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان رسالت فرمایا تھا تو اسی کوہ ابو قبیس کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آ رہا ہے تو تم مانو گے یا نہیں مانو گے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ. یہ کوہ ابو قبیس ہی وہ جگہ ہے کہ جس کے حوالے سے بعد میں جب عبداللہ ابن زبیر پہ حملہ کیا گیا، 2 مرتبہ عبداللہ ابن زبیر پہ 2 مرتبہ حملہ ہوا تھا. ایک مرتبہ تو حملہ ہوا تھا اس وقت کہ جب مسلم ابن عقبہ، اس کو بھی ہم نے بیان کیا تھا، مسلم ابن عقبہ اپنا لشکر لے کے مدینے پہ اس نے چڑھائی کی، اور جب وہ واصل جہنم ہو گیا تو اموی فوج کی، یزیدی فوج کی سپہ سالاری جو ہے وہ حسین ابن نمیر کے ذمے آئی. حسین ابن نمیر نے اسی کوہ ابو قبیس پہ منجنیقیں لگائی تھی، اور جناب عبداللہ ابن زبیر نے کعبے میں پناہ لی تھی. اب چونکہ وہ عبداللہ ابن زبیر کو مارنا چاہتے تھے، انہوں نے ڈھال بنایا کعبے کو، تو کعبہ منہدم ہوا. اس وقت بھی منجنیقیں اسی کوہ ابو قبیس پہ ہی لگائی گئی تھی. وہ وقت گزرا، اس کے بعد عبداللہ ابن زبیر کی حکومت قائم ہو گئی، مستحکم حکومت تھی. عبد الملک بن مروان کے دور میں دوبارہ حجاج ابن یوسف کی سربراہی میں
یہاں پہ حملہ کیا گیا، اور اس وقت بھی منجنیقیں جو ہیں وہ کوہ ابو قبیس پہ ہی لگائی گئی تھی، اور کوہ ابو قبیس پر ہی سے حملہ جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اب کی مرتبہ بھی عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ میں پناہ لی، اور اس کے بعد جب کعبے پہ پتھر، یعنی جب پتھر برسائے گئے منجنیقوں کے ذریعے سے، تو وہ اصل میں تو عبداللہ ابن زبیر کے لیے تھے، لیکن اس کی زد میں کعبہ آیا، اس لیے کہ کعبے کو بطور ڈھال استعمال کیا گیا تھا۔ پھر یہی وجہ ہے کہ بعد میں حجاج بن یوسف نے جو ہے عبد الملک بن مروان کے حکم سے دوبارہ تعمیر کعبہ جو ہے وہ کی تھی۔ کالر ایک میرے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب صاحب۔ سرکار خانہ کعبہ کا ایک کونا جس میں رکن یمانی آخر ہے، اس بھی کیا وجہ ہے، اس میں کیوں رکن یمانی آخر ہیں؟ جی ٹھیک ہے جی۔ کوہ ابو قبیس، یعنی کوہ ابو قبیس مختلف مواقع پہ تاریخی حوالے سے اس کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ یہی کوہ ابو قبیس جو ہے اسی جگہ پہ اب جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، ویسے تو ہر طرف ہی اب جو ہے وہ کچھ سلسلہ اس طرح سے ہو گیا ہے کہ وہاں پہ بہت بڑے بڑے جو ہے وہ ہوٹل بنا دیے گئے ہیں کہ لوگ اپنے ہوٹل کے کمروں میں سے ہی بیٹھ کے جو ہے وہ نظارہ کرتے ہیں، اور وہاں پہ اوپر جو ہے وہ رہائشیں جو ہے وہ رکھ لی گئی ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جو یہ رہائشیں رکھی گئی تھیں وہ شاہی محلات تھے۔ وہ شاہی محلات اب بھی جو حج اور عمرہ پہ جاتے ہیں وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ شاہی محلات جو ہے وہ کہاں پہ ہیں۔ یعنی سعودی عرب کے بادشاہ جو ہیں وہ جب آ کے مکہ میں رہتے ہیں تو اپنے محلات میں رہتے ہیں، اور ان کے محلات جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے بالکل قریب اسی کوہ ابو قبیس پہ ہے۔ یہ وہ جگہ کہ جہاں پہ اب شاہی محلات ہیں، اسی جگہ پہ ایک مسجد تھی جس مسجد کا نام تھا مسجد بلال۔ اس کو منہدم کر دیا گیا، اور اب وہ مسجد وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ایک اور مسجد وہاں پہ تھی کوہ ابو قبیس پہ ہی، جس کا نام تھا مسجد شق القمر۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جہاں بہت زیادہ معجزات ہیں، ان معجزات میں ایک معجزہ آپ کا شق القمر بھی ہے، یعنی چاند کے دو ٹکڑے کرنے کا۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جگہ پہ کھڑے ہو کے چاند کو اشارہ کیا تھا وہ بھی کوہ ابو قبیس ہی تھا، اور کوہ ابو قبیس پہ اس جگہ پہ ایک مسجد بنائی گئی تھی جس مسجد کا نام تھا مسجد شق القمر۔ اب وہ بھی مسجد وہاں پہ موجود نہیں ہے۔ ایک اور مسجد کہ جس کا بہت زیادہ ذکر ہے اور بہت زیادہ استحباب بھی ہے وہاں پہ نماز پڑھنے کا، جو اب بھی موجود ہے، اور بہت زیادہ انبیاء نے وہاں پہ نمازیں جو ہیں وہ پڑھی ہیں۔ حاجی جب حج پہ جاتے ہیں تو انہیں بھی اس بارے میں گائیڈ جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ 2 رکعت نماز ضرور تحیہ مسجد کے طور پہ پڑھا جائے، اور اس مسجد کا نام ہے مسجد خیف۔ یہ مسجد خیف منا میں واقع ہے، واضح سی بات ہے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مسجد خیف منا میں ایک عظمتوں والی مسجد ہے۔ اس میں عبادت کی گئی، انبیاء نے اس میں عبادت کی، اور یہ مسجد خیف جو ہے منا کے بارے میں بھی حاجی اس بات کو جانتے ہیں کہ جب حج پہ جاتے ہیں تو عرفات اور مزدلفہ کے بعد عید کے دن وہ منا میں آتے ہیں، اور پھر 11 یعنی 10 اور 11 کا دن وہاں پہ رہتے ہیں، اور 12 کو ظہر کے بعد وہاں سے کوچ کرتے ہیں۔ اور جب وہ مسجد خیف کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ اس قدر رش ہوتا ہے، اور آج کل
تو حج کے موقع پہ چونکہ وہاں پہ رہنا جو ہے وہ مینا میں ضروری ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس خیمے نہیں ہوتے ہیں، جن کے رہنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا، وہ اسی مسجد میں جا کے سو جاتے ہیں. اور مسجد میں ان سونے والوں کی وجہ سے وہاں پہ 2 رکعت نماز کا پڑھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں یا دوسرے موقع پہ جاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ مسجد خیف میں جا کے 2 رکعت نماز تحیہ مسجد ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں پہ انبیاء جو ہیں انہوں نے بھی عبادت کی تھی. ایک مسجد اور مقدس مسجد کہ جس کا تذکرہ کرنا ضروری خیال کیا جاتا ہے وہ مسجد نمرہ ہے. یہ مسجد نمرہ واقع ہے عرفات کے میدان میں. عرفات بہت بڑا ایک علاقہ ہے، بہت بڑی جگہ ہے، بہت بڑا میدان ہے، اور اس میدان کو وہ چاروں طرف جو سائن بورڈ لگے ہیں ان سے اس کی حدود جو ہیں وہ بیان کر دی گئی ہے. مسجد نمرہ وہ ہے کہ جس میں حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. وہاں پہ بھی اگر موقع ملے تو 2 رکعت نماز جو ہے وہ حاجی جا کے پڑھتے ہیں، لیکن اس خیال کو حاجی جو ہیں ان کے پیش نظر رہتا ہے کہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ حدود عرفات سے باہر ہے. لہذا عام طور پہ گائیڈ جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ حج کے دن وہاں پہ نہ جائیں، کہیں آپ اپنے وقوف عرفات میں اس سے نکل نہ جائیں. لیکن اگر وہ کسی اور موقع پہ جاتے ہیں تو یقیناً انہیں جا کے 2 رکعت نماز جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، یا اس بات کا خیال رکھتے ہوئے وہاں جانا چاہیے کہ وہ عرفات میں ہی رہیں، کہیں حدود عرفات سے باہر نہ نکل جائیں. ایک اور مسجد کے جو خانہ کعبہ سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد تنعیم. اس مسجد تنعیم کو مسجد عائشہ کا نام بھی دیا جاتا ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ مکے کے رہنے والے جا کے احرام باندھتے ہیں عمرے کا، اور وہاں پہ جب حاجی چلے جاتے ہیں اور انہوں نے کوئی عمرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ عمرہ کرنے کے لیے اسی مسجد میں سے ہی جا کے احرام جو ہے وہ باندھتے ہیں. مساجد کا ایک حد تک ہم نے تذکرہ کیا، اور ظاہر ہے کہ ساری مساجد جو ہیں ان کا تذکرہ شاید ہم نہ کر پائیں چونکہ وقت بھی ہمارے پاس مختصر ہے. جلدی میں سے 1-2 پہاڑوں کا، 1-2 جبل جو ہے ان کا تذکرہ کرنا بھی ضروری خیال کیا جاتا ہے. ایک تو جبل نور ہے، جس جبل نور کو جبل حرا بھی کہا جاتا ہے. اور یہ جبل حرا کا لفظ جب میں نے استعمال کیا تو آپ کی کے ذہن میں یقینی طور پہ یہ بات آ گئی کہ یہ وہی ہے کہ جہاں پہ وہ مقام موجود ہے کہ جہاں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اللہ سے راز و نیاز کرنے کے لیے اس غار میں چلے جاتے تھے کہ جس کو غار حرا کہا جاتا ہے. یقینی طور پہ ہمیں اس بات کا شرف حاصل ہوا کہ ہم بھی اس جگہ پہ پیغمبر گرامی کے اس مقدس مقام کے جہاں پہ پیغمبر گرامی جا کے عبادت کیا کرتے تھے 2 مرتبہ جہاں وہاں پہ جانے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. اوپر جو ہے اس پہاڑی پہ بہت اونچی جگہ ہے، بہت مشکل وہ سفر ہے جس کو کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں تھا، لیکن جناب خدیجۃ الکبریٰ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وہاں پہ ستو اور پانی اور دوسری اشیاء خورد و نوش لے کے جایا کرتی تھی. اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ پہلی وحی بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے وہ نازل ہوئی تھی. کالر آخری میرے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام قبلہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم، میرا سوال آپ سے آج یہ ہے کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ کتنے ہی مقدس مقامات کو اس زمین سے مٹا دیا گیا، تو یہ مسلمانوں کا ایک خزانہ تھا. کیا ہر ایک مسلمان یہ اپنے آپ سے اور دوسرے مسلمانوں سے یہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ آخر ان مقدس مقامات کو مٹانے کا کسی کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں یا کہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ بیت شجرہ جس کے نیچے بیت سرکار نے کی تھی،
اس کو کٹانے سے اس کی شروعات نہیں ہوئی اور آج تک جاری ہے. اور جو ایک تو آل محمد جو ہیں وہ تو زندہ موجود تھے, ان کو اس وقت بھی شہید کیا گیا, آج ان کے درباروں اور مزاروں کو بھی بموں سے اڑایا جا رہا ہے. تو کیا ایسے کرنے والے لوگ اسلام کے ہمدرد ہیں؟ اور جو نشانیاں تھیں ان پاک سرکاروں کی, ان کو بھی دنیا سے مٹایا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نشانیاں اور مسجدیں بھی تباہ ہو رہی ہیں اور مٹایا جا رہا ہے. تو مسلمان ایک سوال پوچھنے کا حقدار ہیں یا نہیں؟ شکریہ. بڑی نوازش, بڑی مہربانی. علی جان صاحب ہمارے کالر تھے اور میرے خیال میں 3 سوال تو آئے. چونکہ پروگرام کو ہم چاہتے تھے کہ آج تھوڑا سا تذکرہ جو ہے وہ ہو جائے اور وقت ہمارے پاس انتہائی مختصر رہ گیا, شاید سوالوں کا جواب آج ہم پروگرام میں نہ دے سکیں, آئندہ پروگرام میں دیں گے. ایک جبل ثور ہے, یہ بھی وہ پہاڑ یا یہ وہ غار ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی تو ایک معروف غار ہے کہ جس میں پیغمبر گرامی نے اپنے ساتھی کے ساتھ قیام کیا تھا. ثانی اسنان اذ ہما فی الغار, وہ جس پہاڑی پہ وہ غار ہے اس پہاڑ کو جبل ثور کا نام دیا جاتا ہے. چونکہ ابتدا ہوئی تھی ہجرت کی وہاں سے, اور اسلامی کیلنڈر جو ہے اس کی ابتدا بھی ہجرت ہی سے شروع کی گئی, لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ غار ثور جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے جبل ثور میں. اور ایک جبل رحمت ہے. جبل رحمت وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ عرفات کے مقام پہ ایک پہاڑ ہے. علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پہاڑ ہے کہ جس پہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. چونکہ یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی, وہ جگہ کے جہاں پہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی, آج کل وہاں پہ اس جگہ کو ذرا نمایاں کرنے کے لیے وہاں پہ ایک ستون بنا دیا گیا ہے کہ جو حاجی حج پہ جاتے ہیں یا ویسے جائیں تو عرفات کی زیارت پہ جائیں تو اس جگہ پہ کہ جہاں پہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی اس پہاڑ پہ بھی ضرور جائیں کہ جس کو جبل رحمت کا نام دیا جاتا ہے. جبل ابو قبیس کا تذکرہ جو ہے وہ ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پہلے بیان کر دیا کہ کوہ ابو قبیس جو ہے وہ کون سا ہے, وہ کون سا پہاڑ ہے. یہ وہی پہاڑ ہے کہ جس پہ آج کل بادشاہان سعودی کے محلات ہیں, اسے کوہ ابو قبیس کہا جاتا ہے. اور کوہ ابو قبیس جو ہے اس کی بھی ایک اپنی تاریخ کہ جس کو کسی حد تک ہم نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا. آج کا پروگرام اس میں ہم نے مختصر ان مساجد کا بھی ذکر کیا اور مختصراً وہ پہاڑ کے جن کی ایک تاریخی اہمیت ہے ان کا بھی تذکرہ کیا, اور کچھ وہ مقامات کہ جو مقدس مقامات ہیں ان کا تذکرہ بھی کیا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اب مکہ کے بعد مدینہ کی سیر آپ کو کرائیں گے اور مدینہ میں جو مقدس مقامات ہیں ان کا تذکرہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کریں گے. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.